بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ بابری مسجد سے رام مندر تک کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہمارے ویلاگ کہی انکہی کا خصوصی ایپیسوڈ ہے۔ جس وقت یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے، بھارت میں بابری مسجد کے ملبے پر بنے رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے منہ پر بھی ننگے ہندوؤں کا تماچا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس دن ایک بار پھر بھارت کے مسلمان انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر ہوں گے، کیونکہ بھارت بھر میں اسپتالوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کو الرٹ کیا گیا ہے اور دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو بھارتی وقت 2:30 کے بعد عام مریضوں کا داخلہ بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، لیکن عام آدمی پارٹی کے احتجاج پر یہ حکم واپس لے لیا گیا۔ بھارتی آئین بظاہر تو عام لوگوں کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں اور زندگی گزاریں، اور کیونکہ حکومت کا عمل دخل مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ بھارتی آئین کا پریمبل یا دیباچہ یہ کہتا ہے، ہم انڈیا کے عوام انڈیا کو ایک آزاد خود مختار سوشلسٹ اور سیکولر جمہوری ریپبلک بنائیں گے۔ لیکن اب بھارت ایک ہندو ریاست ہے جہاں ہندوتوا کا زور ہے۔ 22 جنوری کو جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رام مندر کا ادگھاٹن یعنی افتتاح کرے گا تو اس کے ساتھ ہی بھارتی آئین کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ بھارتی پردھان منتری کے ہاتھوں رام مندر کا ادگھاٹن بھارتی آئین کی نہ صرف خلاف ورزی ہے بلکہ اس کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے۔ اگر نریندر مودی کو بھارتی آئین کا ذرا بھی پاس ہے تو انہیں رام مندر کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کئی ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں بھی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اتر پردیش میں تو مکمل چھٹی ہے ہی، اور کئی ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں بھی مکمل چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ بھارتی دارالحکومت میں موجود مرکزی حکومت نے دارالحکومت میں 2:30 بجے سے مکمل چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس دن کا نام انہوں نے پران پرتشٹھا رکھا۔ دنیا بھر سے متعصب ہندو اپنے نجی طیاروں میں بھارت پہنچے ہیں۔ ایودھیا کا ایئرپورٹ ان طیاروں سے بھر گیا ہے اور بازار میں سونے کی پانی کی مورتیاں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں۔ مندر کے سب سے بڑے بت کو ابھی تک پردے میں رکھا گیا ہے۔ اس بت پر سے پردہ بھارتی پردھان منتری نریندر مودی ہٹائیں گے، لیکن مندر کے پنڈتوں کو یہ تشویش ہے کہ اس بت کی تصویر پہلے ہی سے وائرل ہو گئی ہے، اس کو کس نے کھول کر دیکھا؟ یہ تو بڑا ابشگن ہو گیا ہے، یعنی بڑی نحوست ہو گئی ہے کہ مندر کے بڑے بت کی تصویر پہلے سے وائرل ہو گئی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ جانچ ہونی چاہیے کہ یہ تصویر کس نے وائرل کی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ تصویر وائرل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مندر اس مسجد کی جگہ پر بنایا جا رہا ہے جسے بابر کے دور میں قائم کیا گیا تھا اور بابر کے حکم پر قائم کیا گیا تھا۔ بابر جو ہندوستان میں آنے والا پہلا مغل حکمران تھا۔ ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ بھارتی آئین کے دیباچے میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ کسی بھی مذہب کی یہاں بالادستی نہیں ہوگی، اس لیے یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا تعلق کس مذہب سے ہوگا اور صدر کا تعلق کس مذہب سے، کیونکہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے۔ لیکن عملاً ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بھارت میں مسجدیں شہید کی گئی ہیں، بابری مسجد شہید کی گئی ہے، اکال تخت پر حملہ کیا گیا، گولڈن ٹیمپل کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، عیسائیوں کے کئی چرچز جلا دیے گئے۔ یہاں مذہبی آزادی بہت محدود ہے۔ بابری مسجد 1527 سے 1992 تک قائم رہی اور بابری مسجد پر احتجاج کرنے کے جرم میں انتہا پسند ہندوؤں نے 2000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بابری مسجد رام کی جنم بھومی تھی یا نہیں، اس بارے میں شوشہ قیام پاکستان کے 2 سال بعد چھوڑا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں نے بھی یہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن بھارت کے سابق وزیر اعظم پی وی سی نرسمہا راؤ کی کتاب ایودھیا 6 دسمبر 1992 شائع ہوئی تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جب میں نے جون 1991 میں وزیر اعظم ہند کی ذمہ داری سنبھالی تو مجھے ورثے میں اہم واقعات ملے۔ 1949 مسجد میں مورتیوں کا ظہور، مورتیوں کا رکھا جانا،
1986 1986 قفل کشائی اور پوجا کی شروعات، 1989 1989 شیلا ناس، 1990 بابری مسجد ڈھانچے کی مسماری اور ابتدائی کوششیں، 1991 باہمی بات چیت سے مسئلے کا دوستانہ اور پرامن حل تلاش کرنے کی وزیر اعظم چندر شیکھر کی کوشش۔ بھارتی وزیر اعظم نے اس تنازع کی ابتدا 1949 سے شروع کی ہے، یعنی اس سے قبل یہ اتنا بڑا تنازع نہیں تھا جتنا بڑا 1949 کے بعد اسے بنایا گیا۔ دراصل رامائن میں اجودھیا کا ذکر رام کی جائے پیدائش کے طور پر ہے۔ انگریز نے لڑاؤ اور حکومت کرو کے اصول کے مطابق 1855 میں یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کی پہلی کوشش کی تھی۔ حالانکہ جب سے مسجد تعمیر ہوئی ہے اس وقت سے کسی نے اس بارے میں کوئی تنازع نہیں اٹھایا تھا۔ میر باقی نے 1527 میں بابری مسجد تعمیر کی تھی۔ بابری مسجد پر دارالمصنفین اعظم گڑھ کی تحقیقی کتاب میں مولانا صباح الدین عبد الرحمن نے لکھا ہے کہ بابری مسجد میں جو کتبات لکھے ہوئے تھے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد بادشاہ بابر کے حکم پر اور اس کی خواہش کے مطابق بنائی گئی ہے، اور یہ بات کتبوں کی صورت میں فارسی زبان میں لکھ دی گئی تھی۔ ان کتبوں پر لکھا تھا اس نام پر جو کہ دانا اور سب سے بڑا ہے، جملہ لامکانے کا خالق ہے۔ اس کی تعریف کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو جو نبیوں کے سردار اور دنیا کے خلاصہ ہیں۔ بابر قلندر کا فسانہ دنیا میں ہے، اس لیے کہ دنیا کے دور میں کامیاب رہے۔ جب کہ انہوں نے ملک کے مطلع کو حاصل کیا تو زمین آسمان سے لڑنے لگی۔ اسی شہر میں ایک عظمت والے سید ہیں، ان کا نام میر باقی اصفہانی ہے، وہ سلطنت کے مشیر ہیں، اور ان کی تدبیر سے یہ مسجد چاند کی جگہ اچھے لوگوں کا حصار بن گئی ہے۔ اے خدا، اس دنیا میں نیکی، بخت اور تخت زندگی چمکتی رہے۔ اسی عہد میں اور اسی مبارک تاریخ یعنی 935 ہجری میں یہ بنی۔ دنیا کے مالک بابر کی منشا سے جس کی عنان کاخ گردوں ہے، اس خانہ پائیدار کی بنیاد امیر سعادت خان نشان میر خان نے ڈالی۔ ایسے بانی ہمیشہ باقی رہیں اور ایسے زمین و زماں کے شہریار بھی۔ بابر کے فرمانے پر جس کی عدل پروری آسمان کے محل سے ملتی ہے، اس کی بنیاد سعادت حاصل کرنے والے ایک امیر میر باقی نے فرشتوں کے اترنے کی جگہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ نیکی باقی رہے اس لیے کہ اس کی بنیاد سال کی تاریخ اس لیے ظاہر ہوئی جب میں نے کہا بود خیر باقی۔ ان اشعار سے ظاہر ہے کہ اس مسجد کو بابر کے ایک امیر میر باقی نے بنوایا بفرمودت شاہ بابر، اور ببخشائے بابر سے ظاہر ہے کہ بابر کے کہنے یا اس کی خواہش پر یہ بنوائی گئی، یا بابر کے زمانے میں بنی، اس لیے یہ الفاظ تعظیماً یا رسماً لکھ دیے گئے۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی مساجد کو اور عبادت گاہوں کو یہ برباد کریں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کی کلیسا میں نماز ادا کرنے کے بجائے باہر ادا کی۔ اگر تعصب کی اینک اتار کر ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی روایت سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے بہادر شاہ ظفر تک قائم رہی، اور اگر مسلمان حکمرانوں کا یہ مذہبی فریضہ ہوتا کہ وہ مندروں کو مسمار کریں، بتوں اور مورتوں کو توڑ کر ہندوستان کی سرزمین کو ان چیزوں سے پاک کر دیں، تو شاید یہاں اتنے لاکھوں اور کروڑوں مندر دکھائی نہ دیتے جو قدیم زمانے سے اب تک موجود ہیں۔ اگر اسلام کی مذکورہ بالا تعلیمات کی کہیں اور کسی زمانے میں کسی سے خلاف ورزی ہوئی تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس سے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ بابر کے متعلق بھی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے یہاں آتے ہی مندروں اور مورتیوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جس سال یہ مسجد بنی ہے اسی سال اس نے ہمایوں کے لیے یہ وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ رکھا تھا: اے فرزند، ہندوستان کی سلطنت مختلف مذاہب سے بھری ہوئی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس کی بادشاہت عطا کی۔ تم پر لازم ہے کہ اپنے لوح دل سے تمام مذہبی تعصبات کو مٹا دو اور ہر مذہب کے طریقے کے مطابق انصاف کرو۔ تم خاص کر گائے کی قربانی کو چھوڑ دو، اس سے تم ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر سکو گے۔ پھر اس ملک کی رعایا شاہی احسانات سے دبی رہے گی۔ جو قوم حکومت کے قوانین کی اطاعت کرتی ہے اس کے مندروں اور عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرو۔ عدل و انصاف اس طرح کرو کہ بادشاہ رعایا اور رعایا بادشاہ سے خوش رہے۔ اسلام کی ترویج ظلم کی تلوار سے زیادہ احسانات کی تلوار سے ہو سکتی ہے۔
شیعوں اور سنیوں کے اختلاف کو نظر انداز کرتے رہو، ورنہ اسلام میں ان سے کمزوری پیدا ہوتی رہے گی۔ مختلف عقائد رکھنے والی رعایا کو اس طرح ان عناصر اربع کے مطابق ملاؤ جس طرح انسانی جسم ملا رہتا ہے، تاکہ سلطنت کا ڈھانچہ اختلافات سے پاک رہے۔ مولانا صباح الدین عبد الرحمن نے اس کا حوالہ دیا ہے یکم جمادی الاولیٰ 935 ہجری، انڈیا ڈیوائڈ، صفحہ نمبر 39، تیسرا ایڈیشن۔ یہ تحریر اسی سال کی ہے جس سال بابری مسجد بنائی گئی۔ اگر یہ رام جنم بھومی مندر کو منہدم کر کے بنائی جاتی تو وہ اپنے لڑکے ہمایوں کو یہ وصیت نامہ کیوں کر لکھ سکتا ہے؟ اس وصیت نامے کو ڈاکٹر راجندر پرساد، سابق صدر ہند، نے اپنی کتاب انڈیا ڈیوائڈز میں درج کر کے بابر کو مذہبی تعصب سے بالا تر تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح پروفیسر سری رام شرما کی کتاب مغل امپائر آف انڈیا کی جلد اول کے صفحہ 54-55 پر بھی بابر کا یہ وصیت نامہ درج ہے۔ اسی لیے پروفیسر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم کو کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ بابر نے کسی مندر کو منہدم کیا اور کسی ہندو کی ایذا رسانی کی، محض اس لیے کہ وہ ہندو ہے۔ صفحہ 55، ایڈیشن 1945 یعنی 1945۔ جناب رام پرساد کھوسلا پٹنہ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے 1934 میں مغل کنگشپ اینڈ نوبلٹی لکھی، جس میں بابر کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ بابر کی تزک میں ہندوؤں کے کسی مندر کے انہدام کا ذکر نہیں، اور نہ یہ ثبوت ہے کہ اس نے کفار کا قتل عام ان کے مذہب کی وجہ سے کیا۔ وہ نمایاں طور پر مذہبی تعصب اور تنگ نظری سے بری تھا۔ صفحہ 207۔ بابر کے انصاف پسند اور غیر متعصب ہونے کے حوالے خود ہندو تاریخ دانوں نے دیے ہیں، جو آپ کو ہم نے سنائے۔ اجودھیا میں رام مندر بنانے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو ذکر ہے 23 دسمبر 1949 کا۔ اس وقت کیا ہوا؟ یہ حوالہ ہم لے رہے ہیں PCV نرسمہا راؤ کی کتاب سے، جو سابق وزیر اعظم بھارت تھے۔ 23 دسمبر 1949 کو کچھ افراد کی ایک ٹولی نے رات کی خاموشی میں ایسے واقعات انجام دیے جو آزاد ہندوستان میں متنازع ہونے ہی تھے۔ اس سرد رات کو سرجو ندی کے پانی سے بھرے ایک تھیلے رام للا کی مورتیوں اور ایک تانبے کے کلش کو رام چبوترے سے بابری مسجد کی طرف منتقل کیا گیا۔ مقامات مقدسہ کے پہرے پر تعینات 2 درجن پولیس والوں نے رات کے اندھیرے میں چوری چھپے آگے بڑھنے والی اس ٹولی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ لوگ اندرونی اور بیرونی صحن کے درمیان کی چہار دیواری پھلانگ کر اندر کے احاطے میں داخل ہو گئے، جہاں ناقص پہرے داری تھی۔ لالٹین کی روشنی میں ان میں سے کچھ لوگوں نے عبادت گاہ کے فرش کو دھویا اور ایک متبرک کپڑے پر مورتی رکھ دی۔ انہوں نے تعظیماً اسے ایک دوسرے کپڑے سے ڈھک دیا اور اس کے سامنے اگربتیاں جلائیں۔ پھر جب اس ٹولی نے پرکٹ کرپا دین دیالا کا بآواز بلند جاپ شروع کیا، تب باہر تعینات پولیس والوں میں کھلبلی مچی۔ اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ تبھی حکام کو مطلع کیوں نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اجودھیا پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن افسر رام دیو دوبے، جو جائے وقوع سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، اگلے دن 7 بجے صبح موقع پر پہنچے، وہ بھی شاید اپنے معمول کے ملاحظے پر۔ ان کے ذریعے درج کی گئی FIR میں کہا گیا، صبح تقریباً 7 بجے جب میں جنم بھومی پہنچا تو کانسٹیبل نمبر 7 ماتا پرساد سے معلوم ہوا، جو ڈیوٹی پر تھا، کہ رات میں 50-60 افراد تالا توڑ کر اور دیوار پھلانگ کر مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں شری رام چندر جی کی مورتی نصب کی۔ ان لوگوں نے دیوار کے اندر اور باہر کے حصے پر گیروئے اور پیلے رنگ سے سیتا رام وغیرہ الفاظ بھی لکھ دیے ہیں۔ اس وقت ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل ہنس راج نے ان لوگوں سے کہا بھی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، لیکن ان لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ PAC کو بھی، جو وہاں تعینات تھی، طلب کیا گیا، لیکن اس وقت تک وہ سب کے سب مسجد میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ FIR تعزیرات ہند کی دفعات 147، 448، 295 کے تحت مہنت ابھے رام داس، سدرشن داس، رام سکل داس اور تقریباً 50 دیگر ایسے افراد کے خلاف درج کی گئی جن کے نام معلوم نہیں ہوئے۔ تب تک اجودھیا بھر میں مورتی کے از غیب نمودار ہونے کی خبر پھیل چکی تھی۔ اس واقعے کی ترجمانی اس انداز سے کی گئی کہ مورتی پرکٹ ہونے سے ثابت ہو گیا کہ وہ جگہ واقعتاً رام جنم بھومی ہے۔
اس موجز نما ظہور کے بارے میں پورے گرد و نواح میں اعلانات کیے گئے۔ ریاستی انتظامیہ حیران و ششدر رہ گئی اور اب وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ لوگ جوق در جوق زیارت گاہ کی طرف آنے لگے تھے۔ دوپہر تک وہاں کوئی 5000 لوگوں کا جھمگٹ لگ گیا۔ اندر مسجد میں رکھی گئی مورتیوں کی پوجا اگلی صبح سے بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی۔ علاقے کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برانگیختہ جذبات و احساسات کے پیش نظر فیض آباد کے سٹی مجسٹریٹ گوردت سنگھ نے احکام صادر کر کے دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی رپورٹ اور دوسری اطلاع کی اشاعت کے بعد دفعہ 145 کے تحت کارروائیاں شروع کی گئیں۔ ڈھانچہ اراضی اور دیگر اشیاء قرق کی گئیں اور دفعہ 145 کے تحت مجسٹریٹ کے حکم پر متولی ریسیور چیئرمین میونسپل بورڈ فیض آباد کی تحویل میں دے دی گئیں۔ نرسمہا راؤ کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ مورتی رکھنے کا ڈرامہ رچا کر مسجد کی زمین پر قبضہ کرنے کا انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا اور ہندوؤں کو یہ باور کرایا گیا کہ مورتیاں وہاں از خود ابھر آئیں۔ ظاہر ہے مذہبی عقائد کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مقدمے کی ابتدا شروع ہو گئی۔ 28 دسمبر 1949 کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 145 کے تحت مسجد کو سرکاری قبضے میں لے لیا گیا اور اس وقت کے میونسپل بورڈ کے چیئرمین پریا دت رام کو جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے متولی مقرر کیا گیا اور قرقی کے دوران متنازع جائیداد کے نظم و ضبط کی ایک اسکیم پیش کرنے کی سٹی مجسٹریٹ کو ہدایت کی، یعنی مسجد بند کر دی گئی۔ نرسمہا راؤ اجودھیا کے تالوں کے کھلنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قفل کشائی ہوئی 1986 میں اجودھیا کے مقامی لوگ بابری مسجد کے اندر مورتی کے ظاہر ہونے کا سالانہ جشن ہر سال رام پرکٹ اتسو یعنی رام کے ظاہر ہونے کا دن منایا کرتے تھے، جس میں سینکڑوں لوگوں کی شرکت ہوتی۔ اس جشن کی تاریخ ہندو کیلنڈر کے مطابق رکھی گئی تھی۔ 34ویں سالانہ یادگار 4 جنوری 1984 کو جوش و ولولے کے ساتھ پرشکو انداز میں منائی گئی، کیونکہ پہلی بار ہنومان پناکا ہنومان جھنڈا متنازع مقام مقدسہ کے مرکزی گنبد پر لہرایا گیا تھا۔ 11 جولائی 1984 کو رتھ یاترا شروع ہوئی، پہلی رتھ یاترا۔ پھر 25 ستمبر 1984 کو سیتا مڑھی کی رتھ یاترا ہوئی۔ پھر ستمبر 1990 میں لال کرشن اڈوانی نے سومناتھ سے 10,000 کلومیٹر کی رتھ یاترا شروع کی۔ 1991 میں بی جے پی کے صدر مرلی منوہر جوشی کی ایکتا یاترا، نومبر 1992 میں دوبارہ اڈوانی کی یاترا اور ستمبر 1993 میں بی جے پی کی جنادیش یاترا کے علاوہ شیلا یاترا، استھی کلش یاترا، دھرم یاترا وغیرہ سب اس تحریک کی نتیجہ ہیں۔ بہار اور یو پی میں کئی شہروں اور قصبوں سے گزرنے کے بعد رتھ یاترا 6 اکتوبر 1984 کو رات 9 بجے اجودھیا پہنچی۔ اس کے ہمراہ 1000 لوگوں کا ایک بڑا جلوس بسوں، کاروں اور جیپوں میں آیا۔ انتظامیہ نے زبردست حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ اگلے دن 35,000 سے 40,000 افراد کے ایک جمع غفیر نے، جس میں کثیر تعداد میں خواتین اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداران شامل تھے، رام جنم بھومی کو مکت کرانے کا عہد کیا اور دروازوں کے تالے کھولنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ اس جلسے میں تقریباً 150 سادھو اور سنت موجود تھے۔ اس معاملے میں مزید کچھ ہوتا، لیکن 31 اکتوبر 1984 کو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد یہ سلسلہ کچھ تھم گیا۔ 21 جنوری 1986 کو رمیش چندر پانڈے نامی ایک آدمی نے باقاعدہ پابندی سے چلنے والے مقدمات کے تحت عارضی ریلیکسیشن کے لیے ایک عرضی دائر کی، جس میں عدالت سے گزارش کی گئی کہ گربھ گرہ متنازع معبد کی بیچ کی جگہ کو باہر کے لوہے کے جنگلے پر لگے تالے کھولے جائیں اور ہندوؤں کو پوجا درشن وغیرہ کی اجازت دی جائے، نیز متنازع ڈھانچے سے پولیس کے تعینات دستوں کو ہٹایا جائے۔ اس درخواست کو منصف صدر فیض آباد نے خارج کر دیا، لیکن 1 فروری 1986 کو فیض آباد ضلع کے جج کے ایم پانڈے نے تالے کھولنے کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے رمیش چندر پانڈے کی طرف سے 30 جنوری 1986 کو دائر کی گئی اپیل پر سنایا۔ عدالت نے مسلمانوں کی جانب سے اس اپیل میں فریق بننے اور ان کی دلیل سننے کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالتی فیصلہ حسب ذیل تھا، اپیل منظور کی گئی ہے۔ مدعا علیہم کو دروازے او اور پی کے تالے فوراً کھولنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ وہ درخواست گزار اور بالعموم فرقے کے دیگر ممبروں کے درشن و پوجا وغیرہ میں کوئی اڑچن نہیں ڈالیں گے۔ بہرحال مدعا علیہان صورتحال کے تقاضوں کے مطابق قانون و انتظام کے کسی بھی مسئلے پر نگرانی اور زائرین کے داخلے کو نظم و ضبط میں رکھنے کے لیے آزادانہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ خرچہ عدالت مقدمے کے نتیجے پر صادق آئے گا۔
بتایا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے 40 منٹ کے اندر عدالت کے حکم کی تعمیل کرا دی۔ مسلمانوں کی طرف سے قفل کشائی کے خلاف درخواست دائر کی گئی، لیکن اندھیر نگری میں مسلمانوں کی کون سنتا ہے۔ نرسمہا راؤ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے جب بابری مسجد شہید کی گئی۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے بتایا تھا 6 دسمبر 1992 کو اجودھیا سے موصول ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ صورتحال پرامن ہے۔ تقریباً 70,000 کار سیوک ایک جلسہ عام کے لیے رام کتھا کنج میں جمع تھے، جسے سنگھ پریوار کے اعلیٰ قائدین بھی خطاب کرنے والے تھے۔ 500 سادھو اور سنت ڈھلان کے اوپر بنیادی چبوترے پر اکٹھے تھے اور پوجا کے لیے تیاریاں پوری تھیں۔ دن کے 11:45 اور 11:50 کے درمیان تقریباً 150 کار سیوک اس چبوترے کا گھیرا توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پولیس عملے پر سنگباری شروع کر دی۔ تقریباً 1000 کار سیوک بابری مسجد کے ڈھانچے میں گھس آئے۔ تقریباً 80 کار سیوک ڈھانچے کے گنبدوں پر جا چڑھے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اس دوران کار سیوک ڈھانچے کی بیرونی دیوار کو نقصان پہنچا چکے تھے۔ 12:20 تک کمپلیکس کے اندر تقریباً 25,000 کار سیوکوں کا مجمع لگ چکا تھا، جبکہ باہر کثیر تعداد میں کار سیوک چکر کاٹ رہے تھے۔ دن کے 2:40 پر 75,000 کی ایک بھیڑ ڈھانچے کو گھیرے ہوئی تھی اور ان میں کئی کار سیوک اسے توڑنے میں مصروف تھے۔ 6 دسمبر 1992 کی شام تک بابری مسجد ملبے میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے احاطے میں رام للا کی مورتیاں بڑے پجاری نے محفوظ کرنے کے لیے ظاہراً وہاں سے ہٹا لی تھیں۔ بعد میں ان مورتیوں کو دوبارہ نصب کر دیا گیا اور ان پر ٹین کا سائبان کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ اپنی تقریر میں اعتراف کرتے ہیں کہ دستیاب اطلاعات کے مطابق RJBBM ڈھانچے کو نقصان سے بچانے کے لیے، یعنی بابری مسجد کے ڈھانچے کو نقصان سے بچانے کے لیے مقامی پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں دیکھی گئی۔ CRPF الگ تھلگ پڑی رہی۔ ریاستی حکومت کے حکام کی طرف سے، جن کے کنٹرول میں وہ تھی، کوئی حکم نہ ملنے کی وجہ سے وہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکی۔ ایودھیا کی طرف مزید پولیس فورس کا کوچ روکنے کے لیے کار سیوکوں نے لوہے کے کھمبے ڈال کر ٹرالیاں وغیرہ الٹ کر راستہ مسدود کر دیا تھا۔ ایودھیا اور درشن نگر کے درمیان تمام ریلوے پھاٹکوں پر کار سیوکوں نے تالے ڈال دیے تھے۔ حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور بھارت اب اس وقت واقعتاً 2 قومی نظریے پر عمل کر رہا ہے۔ وہاں پر ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں اور اس کے علاوہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، وہ بھی بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ وہاں پر صرف ایک حکومت ہے اور وہ ہندوتوا حکومت ہے۔ 14 سال سے بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے پر، یعنی یوں کہیے ہندی میں کہ 14 سال سے بھارتیہ پردھان منتری کے پد پر براجمان نریندر مودی ایک بار پھر رام مندر کے نام پر ووٹ لینا چاہتے ہیں اور بھارت کی ہندوؤں کے سامنے اپنی مسلم دشمنی کا کھل کر اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب عرب دنیا میں اپنی وفاداری کا خوب احساس دلاتے ہیں۔ عرب دنیا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ مسجد کی زمین پر انہوں نے مندر کیسے بنایا۔ اب بھارتی وزیر اعظم رام مندر کا افتتاح کر رہا ہے، اس کا ادگھاٹن کر رہا ہے، تو اب آپ سوچ لیجئے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ لیاقت نہرو پیکٹ کے تحت پاکستان اس کام میں مداخلت کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے افتتاح کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کتنے مسلمانوں کو تہ تیغ کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ہم اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔